جاؤ بالإفك عصبة منکم، جو لوگ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ایک گروہ ہے، یعنی جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے وہ بھی ایک جماعت ہے، تم میں سے ایک گروہ ہے۔ لا تحسبوه شرا لکم، اے ایمان والو تم اس کو اپنے حق میں برا مت سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اور ان میں سے ہر شخص پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ اس نے کمایا، یعنی جس نے جتنا بہتان لگایا ہے اس کا اتنا گناہ اس کو ملے گا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ تو صاحب تھوڑا سا ہم آپ کو مطلب بتا دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تھی، اور عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، وہ اس کا سرغنہ تھا، آگے تھا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے وہ تم میں سے ایک گروہ ہے، اور اے ایمان والو آپ اس کے بارے میں برا مت سمجھو، وہ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں بعد میں بہتر نکلے گا۔ ہاں تم میں سے جس نے جو گناہ کمایا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی، اور جس نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ مومنین سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، کہ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جس وقت تم لوگوں نے وہ بہتان سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے حق میں اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا، اور انہوں نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے، کھلم کھلا الزام ہے۔ مومن مرد اور عورتوں نے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا بہتان ہے، الزام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو جب منافقین نے بہتان لگایا تو تمہیں فوراً کہنا چاہیے تھا کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ کھلم کھلا جو ہے وہ الزام ہے، بہتان ہے، اور ہم اس کو قطعاً کسی صورت میں تسلیم نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جنہوں نے بہتان لگایا تھا وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو یہ سارے لوگ اللہ کے ہاں یقیناً بہت زیادہ جھوٹے ہیں۔ یعنی الزام لگایا تھا تو گواہ لے کے آتے، جب گواہ نہیں لائے اور واقعتاً نہیں لائے تو اب آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کذاب، جھوٹے اور بہتان تراش لکھے گئے ہیں۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو یقیناً تم جس بات کے چرچے کرنا شروع ہو گئے تھے اس بنا پر اللہ کی طرف سے تمہیں عذاب عظیم آ پکڑتا۔ یعنی شکر کرو کہ اللہ کا فضل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، کوئی ایسی آپ پر عذاب آفت نہیں آئی، ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا برا لگا ہے کہ اگر یہ جو چرچے آپ نے شروع کر دیے، باتوں میں حصہ لینے شروع کر دیے، اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہے اور اس نے بہت بڑا عذاب آپ کے اوپر مسلط کر دینا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا؟ فرمایا کہ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، کہ جس وقت تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے
اور अपने मुंह से वो बात निकालने लगे जिसकी तुम्हें बिल्कुल खबर न थी, तो गो तुम इसे हल्की बात समझ रहे थे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बड़ी बात थी। तहसबूनहु हय्यिना, आपने तो इसको समझ लिया आसान, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो क्या था, बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ा मसला था। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलौला इज़ समिअतमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहादा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। ऐ ईमान वालो, तुमने ऐसी बात को सुनते ही क्यों ना कह दिया कि हमें ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम ऐसी बात करें। आपको ये कहना चाहिए था कि या अल्लाह तो पाक है, और ये तो बहुत बड़ा बोतान और तोहमत है। वलौला इद समिअतमूहु, क्यों ना ऐसा हुआ कि जैसे ही तुमने वो सुना था, कुल तुम कहते, मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहादा, हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम ऐसी कोई बात करें। सुबहानका, ऐ हमारे परवरदिगार, आपकी ज़ात पाक है। हादा बुहतानुन अज़ीम, ये तो बहुत बड़ा बुहतान है और इल्ज़ाम है और तोहमत है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याइज़ुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा, कि फिर कभी भी तुम ऐसा काम हरगिज ना करना, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई में सच्चे मोमिन हो। यानी अल्लाह ताला मोमिनों से कह रहा है कि देखें, अब तो मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों को ये नसीहत है कि आइंदा कभी इस किस्म की सूरत हाल या वाक़या पेश आए तो तुमने इस सूरत हाल को दोहराना नहीं है, अगर तुम मोमिन हुए तो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुल हकीम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे सामने आयात को बयान करता है, और वो अल्लाह बड़े इल्म वाला है और बड़ी हिकमत वाला है। मतलब ये है कि ये जो हम आपको समझा रहे हैं, ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बारात में आयतें उतार रहे हैं, ये हमारी अज़मत है, हमारी शान है, हमारा इल्म है, हमारी हिकमत है कि ये इल्ज़ाम लगे ही क्यों, फिर ताख़ीर क्यों हुई, और फिर हमने आयत नाज़िल की और थोड़ा देर से की, आपको समझाया। ये सब कुछ में बड़ी इल्म है, बड़ी हिकमतें हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन तुम्हारे सामने अल्लाह ताला बयान करता है अपनी निशानियाँ, अपनी आयतें। इसके बाद अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून, कि बेशक वो लोग जो ये पसंद करते हैं, आरज़ू रखते हैं, उनको अच्छा लगता है क्या, कि फ़ाहिशा, बेहयाई और बुराई की बात फैले उन लोगों में जो ईमान ले आए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दर्दनाक अजाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जो अल्लाह जानता है, वल्लाहु यालम, अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। तो ये उन लोगों के खिलाफ सजा और ऐलान किया गया है कि जिन्होंने इसको पसंद किया, इल्ज़ाम को फैलाया, खुश हुए, चेमे गोइयाँ की, और इधर और उधर जो है वो कोनों पे और घरों में और दाएं बाएं महफिलों में बात करते रहे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमें सब खबर है, जो लोग भी पसंद करते हैं ऐसी बातों को कि अहले ईमान के माबेन बेहयाई और बुराई की बातें फैलें, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। दुनिया में भी अल्लाह ताला अजाब देता है, आखिरत में भी देता है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह जानता है और तुम लोग नहीं जानते। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह रऊफुर रहीम, और तुम पर अगर अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत ना होती तो, और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और अल्लाह ताला रऊफ है और रहीम है, मेहरबान है। तो अगर अल्लाह का फजल रहमत ना होती तो फिर अजाब आ जाना था, लेकिन क्योंकि अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मेहरबानी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने अजाब को रोके रखा। तो बहरहाल यहाँ तक 10 आयात हैं, और आगे फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवात शैतान है, उस पर इंशाअल्लाह बाद में बात की जाएगी। ये 10 आयात में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बारात और उसके साथ उसकी तफसीलात जिक्र फरमाई हैं। तो आगे कुछ सहाबा कराम के बारे में, हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में चीज़ें हैं, लेकिन हम अपने आज के सबक को इन्हीं 10 आयात तक मुनहसर करते हैं, मौकूफ़ करते हैं, मुख्तसर करते हैं।
تو اتنی بات جو ہم نے آیات کی روشنی میں ترجمہ آپ کو بتایا، سب کو سمجھ آ گیا ہے؟ جی سر سمجھ آ گیا۔ شاباش۔ اب یہاں پر سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کون تھیں، کس کی بیٹی تھیں، کب پیدا ہوئیں، اور اسی طریقے سے ان کے اہم رشتہ داروں میں اور کون لوگ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کب ہوا، اور اسی رشتے ناطے کے دوران جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں آئیں، اور کس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس جگہ تک پہنچی جہاں پر تہمت لگی، اور پھر وہاں سے جو واقعہ وہ کس طرح ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تعارف، ان کا مقام، شان، خصوصیات، اور دوسرے نمبر پر جو واقعہ عفت ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل، اور واپسی انشاءاللہ ہم اس کو آیات پر منطبق کریں گے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضرت عائشہ بیٹی ہیں۔ اور اوپر جا کر پیغمبر علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے، اور اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے، وہ بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ میں، تو جو قصی ہے وہاں پر جا کر ان کا سلسلہ نسب جا کر شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ جانتی ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کی ایک اور بیٹی حضرت اسماء ہے۔ اور حضرت اسماء جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو تیاری چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوئی تھی، تو حضرت اسماء اس وقت بڑی تھی تو انہوں نے اس کی تیاری کروائی، اور اپنا کمر میں باندھنے والا دوپٹہ جو کام کاج کے وقت باندھا جاتا ہے اس کے دو حصے کر کے انہوں نے کھانا باندھ کر پیغمبر علیہ السلام کو زادرہ بنا دیا تھا، اس لیے انہیں ذات النطاقین بھی کہا جاتا ہے۔ اور انہی سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے جو حضرت زبیر کے بیٹے تھے، عبداللہ بن زبیر، اور آگے چل کر انہوں نے حجاج بن یوسف وغیرہ کے خلاف بغاوت کی اور ان کے سامنے آئے، اور پھر بعد میں ان کا مکہ مکرمہ کے علاقے میں جو ہے وہ ایک سلطنت قائم ہو گئی، پھر بعد میں ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا وغیرہ۔ تو بہرحال اس خاندان کے اسلام کے لیے تب سے بھی خدمات ہیں جس وقت ابھی اسلام اجنبی تھا اور کوئی اس کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ بھی روایتیں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ میں نے تمہیں خواب میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے مجھے ریشمی کپڑے کے اوپر ایک شبیہ دکھائی جو آپ کی شکل سے ملتی جلتی تھی۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو پیدائش ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی جو ہجرت ہے یعنی نبوت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کم عمری میں تھیں، اور کھلونے اور اس طرح کے مطلب جیسے نارمل ایک چھوٹے بچوں والی کیفیت یا مزاج ہوتا ہے اس طرح کا تھا، لیکن ذہین تھی، سمجھدار تھی، اور آنے والے وقتوں میں آخری نبی کے گھر والی ہونے والی تھی، اور آپ کے گھر میں رہ کر دین کو محفوظ کرنے والی اور لوگوں تک پہنچانے والی حضرت عائشہ بننے والی تھی۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آپ بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں پہلی خاتون جو آئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو شروع میں سہارا دیا، سنبھالا، مالی مدد کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں جو ہے وہ ان سے ہوئیں، اور اس کے بعد اتفاقاً جب نبوت کو 10 سال ہوئے تو ان کا وفات وصال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج وغیرہ کے موقع پر تسلی کے لیے اپنا دیدار بھی کروایا، نمازیں بھی عطا فرمائی، اور وہ پیغمبر علیہ السلام کے ایک لحاظ سے جو عام الحزن تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے فضل سے خوشی کا سبب اور سال بن گیا۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک یعنی نسبت حاصل ہے پیغمبر کی زوجہ ہونے کی، اور دوسری ان کو ایک جو وہ حاصل ہے وہ ہے پیغمبر کے یار غار اور صدیق کی بیٹی ہونے کی، اور پھر اس کے بعد حضرت اسماء کی بہن ہونے کی،
اور اسی طریقے سے بہت سارے ان کی خصوصیات ہیں۔ تو ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ میرا کیا مقام ہے، میری کیا شان ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ میری ایک شان تو یہ ہے کہ میں واحد وہ خاتون ہوں کہ جس کنوارے کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ کہتی ہیں کہ میرے علاوہ جو بھی عورتیں آپ کے نکاح میں آئیں ان میں سے کوئی بھی کنواری نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کا ماں اور باپ دونوں مہاجر ہیں۔ آپ لوگوں میں سے خود مہاجر ہے، کسی کی صرف ماں، کسی کے صرف باپ، اور میرا خاندان پورے کا پورا جو ہے مہاجر ہے، اور صرف مہاجر ہی نہیں بلکہ ہجرت کا مومن بھی ہے۔ اور اس طرح فرماتی ہے کہ واحد میں وہ خاتون ہوں کہ جس کی شان میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، میرے علاوہ کسی کی پاکیزگی اور کسی کی عزت اور حرمت اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے کسی کے لیے نہیں اتاری۔ اور اسی طرح فرمایا کہ میں ہی وہ خاتون ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ریشم پر بنی ہوئی میری تصویر لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان سے نکاح فرما لیں، یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو بڑی بات ہے کہ اللہ سے ایک بتاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول ہم نے آپ کے لیے اس خاتون کو جو ہے نا بیوی بنانا ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ اس طرح فرماتی ہے کہ یہ بھی مجھے ہی شرافت حاصل ہے کہ ایک بڑے برتن میں پانی بھر کر اسی میں سے میں بھی اپنے آپ کو پاک کر لیتی ہوں، اور اللہ کا نبی بھی اسی میں سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، یہ چیزیں اوروں کو حاصل نہیں۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ پیغمبر کے ہوتے ہوئے وہی اتارتے ہیں، اور ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نہیں آتی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پردہ فرمایا تو اتفاق سے وہ اس دن میرا ہی دن تھا، میں ہی پاس تھی، اور میرے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر سر رکھے ہوئے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی جان پیش کی، اور فرماتی ہیں کہ میرے ہی گھر کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ کے رسول کے دن جب اللہ کے رسول اٹھیں گے تو میرے ہی نامزد کمرے سے اٹھیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں اس وقت بھی حجرہ عائشہ تو موجود اور محفوظ ہے، باقی جو روضہ رسول کے ساتھ دائیں بائیں ستون ہیں وہاں پر کوئی اس کا گھر تھا، کوئی اس کا گھر تھا، بہرحال تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقام اور شان اور خصوصیت ہے کہ باقی لوگوں کو یہ نہیں ملی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے نکاح میں آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریاں مقرر فرمائیں، اور باریاں مقرر فرمانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا جو واقعہ افق ہے، اور اس پر ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اب تک جو بات کی ہے اگر اس پر کسی کو کوئی سوال ہو یا کسی نے کچھ کہنا پوچھنا ہو تو پوچھ لے، تاکہ ہم اگلی نئی بات کی طرف شروع کریں، اور اس کو شروع کرنے کے بعد مکمل کریں، اور مکمل کرنے کے ساتھ یہ آپ کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ جھوٹا الزام بھی ہوتا ہے، تہمت ہوتی ہے، اور کسی کی ذات پر اس کے اخلاقیات کے حوالے سے جو ہے وہ حملہ کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ جانتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ مطہرہ تھی، اور اللہ کی طرف سے بھی کچھ ایسے قدرتی معاملات تھے کہ حضور علیہ السلام کا ان سے زیادہ پیار کرنا بنتا بھی تھا۔ ابھی جیسے جو خصوصیات آپ نے سن لی ہیں تو ظاہر ہے اگر اللہ نے اتفاقاً یہ دینی ہوتی کسی اور کو بھی دے دیتے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ منشا خدا بندی بھی اور رحمت خدا بندی بھی ان کے ساتھ ہے۔ بہرحال اتفاق کی بات یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود بخاری شریف کے اندر بڑی لمبی اور تفصیلی روایت موجود ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود اپنا ہی واقعہ اپنی زبان میں بیان کرتی ہیں، اور جس دن اساتذہ وہ حدیث پاک پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو پوری حدیث سنتے سنتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خود طالب علموں پر بھی جو ہے نا وہ رقت اور رونے جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایک منظر جو ہے وہ دماغ میں گھوم جاتا ہے، اور چند روایات جو بہت زیادہ رقت آمیز کیفیت پیدا کرتی ہیں ان میں سے ایک یہ واقعہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے اگر ہم کہیں تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو حضرت عائشہ کی بہن ہیں، ان کا لقب تھا ذات النطاقین۔ ذات النطاقین مطلب دو دوپٹوں والی، اور نطاق اس کو کہتے ہیں جو
وہ دوپٹہ کمر میں باندھا جاتا ہے جب کام وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسا ہوا کہ پہلے تو شروع میں پردے کے احکامات نہیں تھے، تو عام رسم و رواج کے مطابق لوگ آتے جاتے تھے، جیسے آج بھی بعض خاندانوں میں پردے کا پکا اہتمام نہ ہو تو یعنی سارے غلط لوگ بھی نہیں ہوتے، لیکن نارملی مطلب ہے اپنے اپنے دائرے میں اور حیا اور پاکدانی میں رہتے ہوئے لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ فلانی فلانے کی بیوی ہے، فلانی فلانے کی بیٹی ہے، وہ بڑی ہے وہ چھوٹی ہے، یہ فلانے کی بھتیجی ہے، اس کے یہ نام ہے، لیکن ہر کوئی اپنے آپ سے کام رکھتا ہے۔ اس ماحول اور معاشرے میں بھی یہ چیز چل رہی تھی، لیکن پھر کیا آ گیا، ازواج مطہرات کے لیے جو ہے نا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یعنی پردے کے احکامات آ گئے۔ اب اس زمانے میں ظاہر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ باہر لوگوں کو دیکھتی ہوں گی تھوڑا بہت، وہ ان کو جانتے ہوں گے، یہ ان کو پہچانتی ہوں گی، وہ ان کو پہچانتے ہوں گے، تو یہ کیفیت تو پہلے تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک جنگ کا زمانہ پیش آیا، اور اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ قرآن اندازی فرماتے تھے، اور اس قرآن اندازی کے اندر آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جس کا نام نکل آتا تھا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے گی سفر میں۔ تو اس دفعہ جب قرآن اندازی ہوئی تو اتفاقاً یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرے میں ان کا نام نکل آیا، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ سفر میں چلیں گے۔ اب وہ سفر میں چلے گئے، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی فراغت کے لیے یا کسی مقصد کے لیے تھوڑا سا مجلس سے ہٹ کر باہر کی طرف چلی گئیں، اور وہاں پر تھوڑی دیر ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے بھائی چلو۔ اب جب سارے اچانک چل پڑے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ میرا جسم ہلکا پھلکا تھا اور میرا جسم کمزور تھا، تو جسم کے اوپر اتنی ہڈیوں پر اتنا گوشت نہیں تھا کہ میں بھاری بھرکم ہوتی، اور وہ جو اونٹ کے کجاوے تھے جس کے اندر عالیشان خواتین کو پردے میں بٹھایا جاتا تھا، تو پھر صحابہ کرام وہ ہودج، وہ کجاوا اور وہ جو سواری کا ایک لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ اٹھا کر